ایک بار رات کا وقت ہے، ماں نے کہا بیٹا علی جاؤ پانی لے کر کے آؤ۔ حضرت سیدنا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے کے لیے گئے، اور ماں چونکہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکی تھی، بیٹا پانی لینے گیا تب تک ماں کی آنکھ لگ گئی۔ میرے سرکار مخدوم فقی علی مائمی علیہ رحمہ جب پلٹ کر کے آئے اور پانی کا گلاس اپنی ماں کی طرف جب انہوں نے بڑھایا تو دیکھا کہ ماں کی آنکھ لگ گئی ہے۔ اب اگر میں اپنی ماں کو جگاتا ہوں تو ماں کی نیند کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، اور ماں کی نیند کے اندر خلل پیدا کرنا ایک سعادت مند بیٹے کا طریقہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے سوچا کہ اگر میں یہاں سے پلٹ کے چلا جاتا ہوں پتہ نہیں کب میری ماں کی آنکھ کھل جائے اور انہیں دوبارہ بلانا پڑے کہ بیٹا علی پانی لے کر کے آؤ، ماں کو دوبارہ پانی مانگنے کی تکلیف دینا یہ بھی آپ کو گوارا نہیں تھا۔ تو آپ نے پھر تیسرا راستہ اختیار کیا، آپ اپنی ماں کے سرہانے کے پاس میں پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے رہے کہ ماں کی جب نیند کھلے گی تو پانی مانگیں گی، میں آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دوں گا۔ اتفاق کی بات ہے، ہو سکتا ہے قدرت کو میرے مخدوم پاک کی محبت والدہ کا امتحان لینا مقصود تھا۔ پوری رات ماں کی نیند نہ کھلی، جب صبح صادق کا وقت قریب ہوا ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرا بیٹا علی پانی کا گلاس لے کر کے کھڑا ہے۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تم پانی کب سے لے کے کھڑے ہو؟ تو عرض کی امی جان آپ نے پانی مانگا تھا عشاء کی نماز کے بعد میں، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھ کھلے دوبارہ آپ کو پانی طلب کرنا پڑے، تو میں پانی کا گلاس لے کر کے رات بھر آپ کی بارگاہ میں کھڑا رہا۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کی یہ محبت دیکھی، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی اے مولا میرا بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے، اے پروردگار عالم تو میرے بیٹے کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما۔ حضور سیدنا سرکار مخدوم فقی علی مائمی کو بعد میں جو بھی مراتب ملے وہ ماں کی دعا کے صدقے کے اندر اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ آپ کی کرامتیں اتنی زیادہ ہیں، بعد میں تو بہت دور کی بات ہے، جب آپ کم عمری کے زمانے میں تھے اور مدرسے میں پڑھنے جایا کرتے تھے اس وقت کی بات ہے، آپ ایک بکری سے بڑا پیار کرتے تھے، بکری آپ کو بڑی پسند تھی۔ ایک بار آپ پڑھنے گئے ہوئے تھے، بکری اتفاق سے مر گئی، ماں نے خادمہ سے کہا اس کو لے جا کر کے فلاں جگہ ڈال کر کے آ جاؤ۔ اب وہ بکری کو جب ڈال کر کے خادمہ آ رہی تھی تو راستے میں مخدوم پاک پڑھ کے آئے اور بکری کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا یہ مر گئی تو یہاں پہ ڈالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو مخدوم پاک نے فرمایا تم جاؤ میں آتا ہوں۔ جب وہ چلی گئی اور چھپ کر کے دیکھنے لگی کہ مخدوم کیا کرتے ہیں، اب مخدوم فقی علی مائمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بکری کے قریب جا کر کے بیٹھ گئے، کان پکڑا اور کان پکڑ کے کہا کہ اے بکری تو اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑی ہو جا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے اتنا فرمایا تھا کہ بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، پورے علاقے کے اندر اس کا شور ہوا اور لوگوں نے اسی وقت اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ آنے والے وقت کے اندر ولایت کے بڑے اعلیٰ منصب پر فائز ہوگا۔ اللہ والوں کی بادشاہی کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر وہ حکومت کیا کرتے ہیں۔ مخدوم پاک کے وصال کے 40 دن کے بعد ایک روایت کے مطابق آپ کی ماں آپ کے غم میں بیمار رہ کر کے 40ویں دن بھی انتقال کر گئی، اور آپ کی والدہ کا مزار بھی مخدوم فقی علی مائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل قریب بنا ہوا ہے۔ وہ مقدس ماں بیٹے جنہوں نے اللہ کی رضا کے اندر اپنی ساری زندگی بسر کی، آج ان کی عظمتوں کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو چند روزہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دو۔ چند دن کی تکلیف ہے، چند دن کی آپ کو مشقت ہے، اس کے بعد میں ہمیشہ کی بہاریں ہیں۔ چند روزہ تکلیف اٹھا کر کے اگر زندگی بھر آخرت کی بہاریں مل جائیں تو یہ کتنا اچھا سودا ہے۔ اور جو مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جائے اور وہ یہ چاہے کہ مخدوم پاک کی رضا میں حاصل کر لوں تو اس کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ جب وہاں پہ فاتحہ پڑھے تو مخدوم پاک کے ماں کے نام کی بھی فاتحہ پڑھے اور مخدوم پاک کے ماں کو بھی ایصال ثواب کرے، اور اس کے بعد میں دعا کرے کہ اے مخدوم پاک آپ کو اپنی پیاری ماں کا واسطہ ہماری ضرورتوں کو آپ پورا کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ تو دیکھو مخدوم پاک کیسے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کیسے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب قدیر میرے مخدوم فقی علی مائمی کا فیضان ہم سب کے اوپر جاری و ساری فرمائے۔